ہمیں لگا کہ آزمائش ہے ہمیں لگا کہ آزمائش ہے وقت تو فیصلے کیے بیٹھا تھا۔ جی بالکل، آج اسی طرح سے پورے پاکستان کے خواب ٹوٹے ہیں، ارمان ٹوٹے ہیں، دل ٹوٹے ہیں۔ اب پیٹ کمنز تیرا ککھ نہ روے۔ اگر تو یہ ایک میچ جیتنے دیتا تو تیرا کیا جاتا؟ بھائی تو نے ورلڈ کپ جیتا، ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتی، ایک چھوٹا سا میچ پاکستان کو جیتنے دیتا تو تمہارے باپ کا کیا جاتا؟ تو یہ ایک پیٹ کمنز، یہ ایک بندہ ہے جو پاکستان کی خوشیوں پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، پاکستان کی خوشیاں کھا گیا، پاکستان کی خوشیوں کو چھین کے لے گیا بندہ یار۔ اس طرح سے ایموشنل ہوئے تھے یار۔ ایک تاریخ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کے اندر جا کے یہ ٹیسٹ میچ نہیں جیتے ہوئے، ٹیسٹ سیریز نہیں جیتے ہوئے۔ اگر آج یہ پاکستان میچ جیت جاتا تو یہ سیریز زندہ ہو جاتی۔ یا تو تیسرا میچ جیت جاتا یار، تمہیں سیریز جیتنی تھی نا، تو تیسرا میچ جیت جاتا، پاکستان کو یہ میچ جیتنے دیتا، تمہیں بھی مزہ آتا، ہمیں بھی مزہ آتا۔ اب تیسرا میچ ہے وہ تیرے کس کام کا ہے؟ وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ جیت جا، تو وہ بھی جیت جا۔ بھائی جب وہ سیریز ہی نہیں رہے گی، جب پاکستان وہ سیریز ہار چکا ہے تو وہ تیسرے میچ کا پھر کیا تک بنتا ہے؟ وہ بھی تو جیت جائے۔ بھائی ہم اچھا خوش ہو رہے تھے، پاکستانی ٹیم اچھے، مطلب ان کے جو چہرے، مسکراتے چہرے دیکھ لیتا یار، ان پہ تھوڑا ترس کھا جاتا۔ اتنی دیر بعد وہ مسکرانا سیکھے ہیں، اتنی دیر بعد ان کی ہنسی واپس آئی ہے، لیکن تو پھر ان کی ہنسی کھا گیا۔ تو خیر ہم آج بات کر لیتے ہیں پاکستان ورسز آسٹریلیا، جو دوسرا میچ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے اندر پاکستان نے بہت ہی شاندار پرفارمنس دکھائی۔ بھائی ہم کہیں کہ بھائی ہماری بولنگ نے اچھا نہیں کیا، ہماری بیٹنگ نے اچھا نہیں کیا، یا فیلڈنگ، بھائی گیم ہے اس کے اندر تھوڑی چھوٹی موٹی مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں۔ عبداللہ شفیق سے ایک مسٹیک ہوئی جس کی وجہ سے وہی ایک جو 70 ایکسٹرا سکور ہوا تھا، جو انہوں نے چانس دیا تھا، وہ 70 سے سکور نہیں بن سکا۔ خیر جب تک رضوان اور سلمان آغا ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی، دونوں فیلڈز کے اوپر موجود تھے، ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ یہ میچ جیتنے والے ہیں۔ اس ٹائم پہ 70 سکور رہ چکے تھے جس ٹائم پہ سلمان آغا اور رضوان دونوں کھڑے ہوئے تھے، لیکن پیٹ کمنز کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ میں ان کو آؤٹ کرتا ہوں، ان کی خوشیوں کو میں بگھیرتا ہوں، اور وہی انہوں نے کیا کہ پیٹ کمنز نے بال کی اور جو رضوان ہیں انہوں نے خود کو سیو کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ نیچے جھکے ہیں ان کے بازو سے ایسے بال گزری ہے اور جاتے جاتے گلوز کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے، اور وہاں پہ رضوان جو امپائر ہے اس نے آؤٹ نہیں دیا، لیکن پیٹ کمنز نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے، اس نے وہاں پہ ریویو لیا ہے اور وہاں پہ رضوان کو چلتا کیا ہے، اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ امپائر کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے، لیکن وہاں پہ جو گلوز کو بال ٹچ ہو چکی تھی تو امپائر کو بھی آؤٹ دینا پڑا، اور وہاں پہ پاکستان کی جو جتنی بھی امیدیں وابستہ تھی محمد رضوان اور سلمان آغا سے، وہ ساری کی ساری خوشیاں بکھر گئی۔ یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بابر اعظم کے جو رنز ہیں وہ بہت ایک لمبے عرصے سے پینڈنگ تھے۔ اگر ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آج پاکستان کو وہ میچ جیتنا ہے تو بابر اعظم کے رنز لازمی ہیں، اور بابر اعظم نے اپنا کنٹریبیوشن کیا، اس سے اور اچھا ہو سکتا تھا، لیکن بابر اعظم مطلب جتنا کنٹریبیوشن کر دیا دیٹس انف تھا۔ سارے کے سارے پلیئرز نے اپنا کنٹریبیوشن کیا، لیکن عبداللہ شفیق اور اس کے ساتھ جو امام الحق ہیں ان دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ بھی 40-50 رنز کر جاتے تو پاکستان اور بھی کلوز ہو سکتا تھا، لیکن جو ہمارے ٹیل اینڈرز ہیں وہاں پہ پھر پیٹ کمنز نے کہا کہ بھائی آپ جب اوپر کے آپ والے کچھ نہیں کر سکے، جو اوپر والے بھائی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کو کھلانا تھا، یا ٹاپ والے یا ٹیل اینڈرز، تو آپ کے جو ٹاپ والے ہیں وہ کھیل کے جا چکے ہیں، اب ٹیل اینڈرز کا کھیلنا نہیں بنتا، اور اس نے آتے ہی سب کو ختم کر دیا۔ اور اس کے ساتھ جو پیٹ کمنز ہیں اور اس کے ساتھ مسٹر اسٹارک ہیں انہوں نے سب کو آؤٹ کر دیا۔ تو خیر بہت ہی دکھ ہوا، جتنا کہو اتنا کم ہے، ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ مطلب ایک دم سے ہمیں خوشیاں چڑھی ہوئی تھی کہ بھائی ہماری جو پاکستانی ٹیم ہے وہ اتنا اچھا کر رہی ہے۔ جو ہمارے بابر اعظم ہیں اس نے آج رنز مارے ہیں، شان مسعود کے لیے ایک دفعہ کلیپنگ یاد اس بندے کے لیے، بہت ہی شاندار اننگ کھیلی ہے شان مسعود نے، بہت ہی اچھی کیپٹنسی کی ہے، اور اس کے ساتھ جو بولنگ کی جو جس طریقے سے انہوں نے ویریشنز دکھائی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے بولنگ کو یوٹیلائز کیا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے آسٹریلیا کو 250 پہ آل ٹیم آؤٹ کیا ہے۔ سیکنڈ میچ کے اندر وہ جو فرسٹ اننگ سے وہ 63 کی لیڈ پہ، تو اس وجہ سے پاکستان کو 318 کا ٹارگٹ کرنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان بہت قریب تھا۔
لیکن وہ آؤٹ ہو گئے. تو یہاں پہ ہم پاکستان کی جو بولنگ لائن ہے اس کے اسکور کارڈ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ان کی بولنگ ہے اس نے کیا رول ادا کیا ہے. تو یہاں پہ جو شاہین افریدی ہے, شاہین افریدی واپس آ چکے ہیں. وہ روٹ کے چلے گئے تھے لیکن جیسے تیسے کر کے وہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے وہ وکٹس لینا سٹارٹ کر دی ہیں. شاہین افریدی نے 4 وکٹس کو آؤٹ کیا ہے اور 27 اوورز کیے ہیں, 76 کو دی ہیں, 2.81 کی اکانومی ہے. بہت ہی شاندار بولنگ کی ہے شاہین افریدی نے. اور اس کے بعد آتے ہیں میر حمزہ. میر حمزہ بھی بہت اچھے ہیں یار. انہوں نے کہا بھائی شاہین افریدی 4 وکٹ لے سکتے ہیں تو میں کیا کم ہوں. اس نے بھی 4 وکٹس کو آؤٹ کیا ہے, 18.1 اوور کے. یہاں پہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ شاہین افریدی نے 27 اوورز کے اندر 4 وکٹس کو آؤٹ کیا ہے اور میر حمزہ نے 18 اوورز کے اندر 4 وکٹس کو آؤٹ کیا ہے. 9 اوورز کا فرق ہے. تو بہت اعلیٰ بولنگ کی ہے میر حمزہ نے بھی اور ان کی اکانومی 1.76 ہے. شاہین سے بہت اچھی بولنگ کی ہے میر حمزہ نے. اور اس کے بعد آتے ہیں حسن علی. حسن علی نے 17 اوورز کیے ہیں, 53 سکور دیے ہیں لیکن کسی وکٹ کو آؤٹ نہیں کیا. لیکن حسن علی کی بھی جانب سے بہت ہی شاندار بولنگ ہوئی ہے اور 3.11 کی اکانومی ہے. حسن علی کی بھی بہت اچھی بولنگ ہے حسن علی کی. اور اس کے بعد آتے ہیں عامر جمال. عامر جمال نے 16 اوورز کیے ہیں, 2 وکٹس کو آؤٹ کیا ہے, 74 رنز دیے ہیں. یہ تھوڑے سے ایکسپینسو رہتے ہیں لیکن انہوں نے آج 2 وکٹس کو آؤٹ کیا ہے اور 4.6 کی اکانومی ہے. اس کے بعد آتے ہیں آغا سلمان. انہوں نے 6 اوورز کیے ہیں, کوئی کسی وکٹس کو آؤٹ نہیں کیا, 16 سکور دیے ہیں, 2.6 کی اکانومی ہے. آغا سلمان بھی اچھا رہے ہیں اور آغا سلمان نے آج بیٹ سے بہت اچھا کیا ہے. انہوں نے ہاف سینچری کی ہے. اور اس کے بعد پیٹ کمنز کھا گئے, سب کو کھا گئے یار. پیٹ کمنز کو میں کیا کہوں, مطلب اب رونا آ رہا ہے پیٹ کمنز پہ مجھے. اتنا اچھا چل رہا تھا سب کچھ لیکن پیٹ کمنز وہاں پہ آ کے سب کچھ کھا گئے. اور یہاں پہ آج ہم جو پاکستان کی جیسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹ کے اندر آپ کو ایک لمبی پارٹنرشپ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہی پارٹنرشپ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے آج پاکستان نے. تو یہاں پہ ہم نے ایک چارٹ ہے وہ نکالا ہے کہ جو پاکستان کی جو پارٹنرشپس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے جو پہلی پارٹنرشپ لگی ہے جو اچھی ہے, جو بابر اعظم اور شان مسعود کے درمیان میں 61 سکور کی پارٹنرشپ لگی ہے 72 بالز کے اوپر. یہ بہت اچھی تھی. 72 بالز کے اوپر انہوں نے 61 کی پارٹنرشپس لگائی ہے اور یہ اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا ہے انہوں نے آسٹریلیا کو. آسٹریلیا مطلب ایک دفعہ ہلچل مچ گئی تھی جس ٹائم پہ پاکستان کا 100 سے کم سکور رہ گیا تھا اور سلمان آغا اور محمد رضوان یہ دونوں فیلڈ پہ موجود تھے. اگر یہ دونوں مطلب 50 سکور اور کر جاتے تو جو ٹیل اینڈرز ہیں وہ 50 سکور اور کر سکتے تھے. لیکن وہاں پہ جو محمد رضوان ہے وہ انفارچونیٹلی آؤٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو سلمان آغا ہے اس کے ساتھ اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں رہا اور وہ آؤٹ ہو گئے. اور اس کے بعد جو دوسری بڑی پارٹنرشپ لگی ہے وہ ہے 41 رنز کی. 41 رنز کی 62 بالز کے اوپر شان مسعود اور امام الحق کے درمیان وہ پارٹنرشپ لگی ہے. امام الحق نے کوئی زیادہ اچھا نہیں کیا, 12 سکورز کیے ہیں, لیکن شان مسعود نے آج بہت ہی اچھی جو پارٹنرشپ لگائی ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں محمد رضوان اور سعود شکیل کے درمیان, سعود شکیل اور بابر اعظم کے درمیان میں 36 رنز کی پارٹنرشپ چلی ہے. یہ بھی ایک اچھی پارٹنرشپ. تو یہ ایک اچھا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا کہ جو بھی آ رہا تھا وہاں پہ خود کو سیٹ کرتا تھا اور ایک اچھی پارٹنرشپ بلڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو لیکن ایٹ دی اینڈ وہی ہوا ہے کہ جو محمد رضوان ہے وہ آؤٹ ہو گئے اور وہاں پہ ہی ہماری ساری امیدیں چکنا چور ہو کے رہ گئی تھی. ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ابھی 100 سکور پڑے ہوئے ہیں لیکن پیچھے کون رہ گیا تھا, عامر جمال اور شاہین افریدی. عامر جمال بھی جلدی آؤٹ ہو گئے, انہوں نے بھی 0 سکور کیے ہیں. تو یہاں پہ ہم پاکستان کے جو بیٹنگ لائن کے سکور کارڈ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس نے آج کیا کیا ہے. تو سب سے پہلے آتے ہیں عبداللہ شفیق. عبداللہ شفیق نے آج مایوس کیا ہے یار کہ اگر وہ 40-50 سکور کر جاتے تو یہ جو سچویشن ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی. آج ہر ایک کی کنٹریبیوشن لازمی تھی کیونکہ 300 کا ٹارگٹ تھا, ایک بڑا ٹارگٹ تھا. اگر یہ 63 کی جو لیڈ پہلے نہ ہوتی تو یہ پاکستان کے لیے ایزی ہو جانا تھا, لیکن وہ ان کے پاس پہلے سے ہی لیڈ تھی. ان کی جو بولنگ ہے پاکستان کی بولنگ نے اچھا کیا ضرور ہے لیکن پھر بھی وہ 250 انہوں نے سکور کر لیے تھے. تو سب سے پہلے جو عبداللہ شفیق ہیں انہوں نے 4 سکور کیے ہیں 13 بالز کے اوپر, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد امام الحق انہوں نے 12 سکور کیے ہیں 38 بالز کے اوپر, یہ بھی کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں شان مسعود. شان مسعود نے اچھا کیا ہے, انہوں نے 60 سکور کیے ہیں 71 بالز کے اوپر جس میں 7 چوکے لگائے ہیں, 84 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے ہیں. یہ ایک اچھا میسج ہے, یہ ایک اچھی کیپٹنسی ہے کہ جو آپ کا جو لیڈر ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کھیلنا ہے. وہ اگریشن کے ساتھ کھیلتا ہے. جو ہم بات کرتے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کی, وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور وہ چیز دکھا بھی رہے ہیں, اپنے انٹینٹ سے دکھا رہے ہیں, صرف بتا نہیں رہے, اپنے انٹینٹ سے دکھا رہے ہیں اور ایک اچھا میسج دے رہے ہیں اپنے نیچے آنے والوں کو کہ اس طریقے سے ہی کھیلنا ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں بابر اعظم.
یا آج جو بابر اعظم کے رنز آئے ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی تھی کہ بابر اعظم کے بیٹ سے بھی رنز آئے. ہمیں ایک عرصہ ہو گیا کہ بابر اعظم کے بیٹ سے ہم نے رنز نہیں دیکھی، لیکن بابر اعظم نے بھی آج اچھا کیا ہے. 41 سکور کیے ہیں 79 بولز کے اوپر، جس میں انہوں نے 4 چوکے لگائے ہیں. تو یہاں پہ جب بابر اعظم بیٹنگ کر رہے تھے، جب بابر اعظم اپنا پہلا چوکا لگایا، جس طرح سے انہوں نے کرو ڈرائیو لگائی تھی، اس ٹائم پہ جو کمنٹیٹر باکس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی، کہ انہوں نے بابر اعظم کے بارے میں الفاظ بیان کیے کہ جو کلاس ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، جو فارم وہ ٹمپریری ہوتی ہے. فارم از ٹمپریری بٹ کلاس از پرماننٹ. تو سب مانتے ہیں کہ جو بابر اعظم کی جو کلاس ہے وہ کیسی ہے. تو وہاں پہ جو کمنٹیٹر بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو فارم ہے وہ ٹمپریری ہوتی ہے بٹ کلاس پرماننٹ ہوتی ہے. تو جو بابر اعظم وہ آؤٹ آف فارم تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابر اعظم کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، بابر اعظم کی کلاس نہیں ہے، وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں. تو اس کے بعد آتے ہیں سعود شکیل. سعود شکیل نے بھی آج اچھے کیے ہیں، 24 رنز کیے ہیں 55 بولز کے اوپر، جس میں انہوں نے 1 چوکا لگایا ہے. اس کے بعد محمد رضوان نے 35 سکور کیے ہیں 62 بولز کے اوپر، جس میں انہوں نے 3 چوکے اور 1 چھکا بھی لگایا ہے. محمد رضوان ویسے انہوں نے پچھلے میچ کے اندر بھی پچھلی اننگ کے اندر انہوں نے چھکا لگایا ہے، اور آج بھی انہوں نے 1 چھکا لگا دیا ہے. جیسے یہ ون ڈے کے اندر نہیں لگاتے، انہوں نے ٹیسٹ کے اندر کیسے لگا دیے. تو بہت شاندار اننگ تھے. اس کے بعد آغا سلمان، انہوں نے 50 سکور کی ہیں 70 بولز کے اوپر، جس میں انہوں نے 6 چوکے لگائے ہیں 71 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ. بہت اچھا کھیلے ہیں آغا سلمان، اور خاص کر کے نیتھن لیون کو انہوں نے بیک ٹو بیک 2 چوکے مارے ہیں. اور اس کے بعد مچل اسٹار کا ہے، انہوں نے اس کے بعد مچل اسٹار کو پہلی گیند پہ چوکا لگا دیا. 3 بیک ٹو بیک چوکے لگائے ہیں آغا سلمان نے. اور اس کے بعد جب آغا سلمان، جہاں پہ محمد رضوان آؤٹ ہوئے تھے نا، یہاں پہ ہماری امیدیں ختم ہو گئی. اس کے بعد آغا سلمان بھی آؤٹ ہو گئے، اور پھر یہاں پہ عامر جمال، شاہین افریدی، حسن علی، میر حمزہ، ان سب نے کچھ بھی نہیں کیا. پیٹ کمنز نے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو خیر یہ تھے جو پاکستان اور ورسز آسٹریلیا میچ 2 جو کہ آج کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور ایک یہ اچھی چیز یہ ہے کہ جو بھی میچ ہو رہا ہے وہ ایک ڈیسیزن پہ جا رہا ہے، ڈرا کی طرف نہیں جا رہے. پاکستان نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ ہم جیتیں، نہ کہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس میچ کو ڈرا کریں. تو خیر ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور انٹرسٹنگ بھی لگی ہوگی. اس طرح کے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے تک کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئکن پریس کر لیجیے. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.